سر میرا کوشچن ہے، آپ کی ایک موومنٹ ہے ریوائولسٹ، اس سے ریلیونٹ کہ آپ نے فیو ایئرس بیک یہ موومنٹ سٹارٹ کی، اور میں اس کے پلانس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شارٹ ٹرم پلانس اور لانگ ٹرم پلانس کیا ہیں، اور ان پلانس کا ڈیوریشن کتنا ہے. شارٹ ٹرم آپ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر دیکھتے ہیں، اور لانگ ٹرم کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر دیکھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اس کے ساتھ لنک کر کے بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جہاں تک میرے نالج میں کولیبریشن ہوئی تھی IMS کے ساتھ، اسلامک انویسٹنگ سسٹم. تو اس کے کانٹیکس کے اندر اپنی موومنٹ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ان ایڈیشن ٹو دس آپ کی جرنی ایک علماء کے ساتھ بھی چل رہی ہے، تو علماء کے ساتھ آپ اس یہ اپنی تو موومنٹ کو ایک کہاں ایک پہ کر کے دیکھتے کرنے تو کچھ یاد رہ جائے گا، کچھ بھول جائے گا. ہیں؟ جی شور. ریوائولس کے حوالے سے چلے ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کو اب ہمیں کوئی سال ڈیڑھ ہو گیا تقریباً کیے ہوئے اسٹارٹ. آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک ہولسٹک سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بہت عرصے سے ہم ڈپینڈنٹ ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا اسے اس دنیا میں بہت کچھ ملے گا، اسباب دے دی گئی ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ ارسپیکٹو ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں ایک جسے گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، کلاسیکل پوسٹ کلاسیکل ایرا، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکڈیمک ٹرمز ہیں، شرعی ٹرمز نہیں ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے مسلمان کے لیے تو گولڈن ایج وہی ہوگی جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفس اس دنیا میں موجود تھے. لیکن میں ایکڈیمکلی جن ٹرمز کو کہا جاتا ہے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، جس میں بہت بڑے بڑے ہمارے سائنسدان، فلاسفرز وہ سارے گزرے. نہ ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن سے اختلاف بھی ہے، آف کورس ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں، لیکن بہت بڑی کریڈیبل خدمات ان کی بھی انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے موجود رہیں. بائیں لارج وہ ایرا ایسا تھا کہ مسلمان خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. ان کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ ہم اگر سائنٹسٹ بن جائیں گے تو ہمیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، یا اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا نام ریوائولسٹ رکھا، کہ ہم اس عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. بیکاز آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ اگر آج امت نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو یہ سائنسی ترقی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ٹیک ڈیولپمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. AI میں ہم پیچھے رہ جائیں، سائنس میں ہم کوئی کارنامہ سر انجام دیں، ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ نہ کریں، ہم ترقی نہیں کر سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ریوائیو کریں اپنے کلچر کو، ریوائیو کریں اپنے اس جو ریل ہمارا ایک پیراڈائم ایک رہا ہے اور دوبارہ ہو سکتا ہے. اس کو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. کلچر ہے مثال کے طور پہ، آج جو پاکستان میں کلچر میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے. تو ہم اپنے کلچر کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے انٹلیکچوئل ریوائیول کو دوبارہ مطلب ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، انٹلیکٹ کو. تو بیسیکلی ایک کلچرل ریوائیول ہے، ایک انٹلیکچوئل ریوائیول ہے. تیسری چیز جو ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر الحاد، سیکولرزم جتنا مطلب پھیلایا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی، یہ ایک زہر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. وی وانٹ ٹو فنش دیٹ کہ یونیورسٹیز کو بھی ہم ریوائیو کریں کہ وہ سینٹر آف ایکسیلنس بنے، نہ کہ سینٹر فار سیکولرزم بنے، یا سینٹر فار ایتھیزم بنے، یا سینٹر فار ڈرگز بنے، یا سینٹر فار آج کل جو ڈیجنریسی چل رہی ہے وہ بنے. بلکہ وہاں پہ ریسرچ کا کام ہو، تحقیق ہو، اچھے سائنٹسٹ پروڈیوس ہوں. تو یہ 3 مینڈیٹس ہیں ہمارا: کلچر کو ریوائیو کرنا، اس انٹلیکچوئل دور کو ریوائیو کرنا، اور یونیورسٹیز کو پیوریفائی کرنا. دیز آر بیسکلی آور 3 main aims. جی ٹھیک ہے سر. آپ نے یہاں پہ مینشن کیا گولڈن ایج آف اسلام کو، تو میں اس کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کروں گا، 2 پارٹس کے اندر اپنے کوشچن کو سیگریگیٹ کروں گا یہاں پہ. فرسٹ تھنگ از کہ اس ٹائم پہ ہم فاتح تھے، مفتوح نہیں تھے. دیٹس وائی وہ اپرچونیٹیز بھی مل رہی تھی، چاہے علماء کو یا باقی طبقے کو، جنہوں نے وہ خدمات ہمیں دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آج اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہم فاتح نہیں ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک پراپر ایک پولیٹیکل اینڈ سوشو اکنامک سسٹم موجود نہیں ہے اسلام کا. ہم وہی یعنی کہ ایک طاغوت قسم کے دور کے اندر رہ رہے ہیں. تو جو ہماری لیڈرشپ کے اندر ابھی لوگ ہیں تو وہ تو اس طرح سے وہ والی گولڈن ایج آف اسلام کو دوبارہ ریوائیو نہیں کروا سکیں گے. تو میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ پھر مین پریورٹی کیا ہے کہ پہلے اپنے سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے تھرو امپلیمنٹ کرنا ہے اس یعنی کہ ریوائیو کرنا ہے اس گولڈن ایج آف اسلام کو، یا پھر پہلے اس گولڈن ایج آف اسلام کی طرف کام کرنا ہے تو اس کے تھرو پولیٹیکل چینج لے کے آنا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں کنکرنٹ ہیں، ایک دوسری کو سپورٹ کرتی ہے، دوسری تیسری کو سپورٹ کرتی ہے. سو فار ایگزامپل پولیٹیکل سفیئر میں اگر آپ بات کریں، ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایک ماڈل ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ 25-30 سال کا ایک پلان بناتے ہیں، آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں رہیں اسی میں ہی رہیں آپ، لیکن اپنے ووٹ کو آپ کس چیز کے عوض بیچ رہے ہیں اس پہ ہم کچھ چیزوں کو اس پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں. اسے بریانی کی پلیٹ کے عوض نہ بیچیں،
इसे और किसी छोटी मोटी चीज़ के एवज़ ना बेचें। इसको आप शरीयत के एवज़ आप एक अमानत के तौर पे दें। आप पीपल्स पार्टी में रहें, तहरीक में रहें, नून में रहें, जहाँ मर्ज़ी आप रहते हैं आप रहें, डज़न्ट मैटर। लेकिन आपका वोट, आपका नज़रिया सबका एक होना चाहिए कि ये मुल्क बना था इसलिए कि ये शरीयत ड्रिवन हो। इट हैज़ टू गो बैक टू इट्स रूट्स। अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है, ये एक हौच पौच, ये एक चूचू का मरबा बना रहेगा और कुछ नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम पहले अफराद साजी करेंगे तो ये होगा, और वो अफराद साजी की डेफिनेशन क्या होगी? मैं ये समझता हूँ कि हम ये दोनों चीज़ें, सिस्टम है ना ये, कि लोग कदम उठाएं, थोड़ी सी चेंजिंग आए, उस चेंजिंग से लोगों की और हौसला अफजाई होगी। यानी कि जो सक्सेस और मोटिवेशन का जो रिलेशनशिप है कि आप मोटिवेशन से सक्सेस देते हैं, सक्सेस आपको और मोटिवेट करती है। सो दिस इज़ हाउ वी सी इट। बाकी ये आपकी बात दुरुस्त है कि फ़ातिहीन ने ही हमेशा दुनिया में कोई ना कोई तब्दीली पैदा की है। ग्रीक्स भी ऐसे ही थे, रोमन्स भी ऐसे ही थे, मुस्लिम्स भी ऐसे ही थे। इवन जो यूरोप ने तरक्की की है वो इस वजह से नहीं की कि वो एकदम साइंस की तरफ की तरक्की कर ली। दैट वाज नेवर द केस। उन्होंने भी दुनिया को लूटा, अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को नोच के खा लिया, सारी दुनिया भर से हीरे जवाहरात मादनियात इकट्ठी करके ले आए, मिलियंस के हिसाब से फ्री लेबर उन्हें मिलना शुरू हो गई स्लेव्स की सूरत में। श्योर, उसको कोई आदमी डिनाई नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दफ़ा फिर जाकर दुनिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश करें और कहें कि इससे हमारी तरक्की होगी। आज की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है पहले की दुनिया से। आज इल्म के ज़रिए आप तरक्की कर सकते हैं, तहकीक के ज़रिए कर सकते हैं, नई जो इनोवेशन है आप उस तरफ जा सकते हैं। तो हमें तो उस तरह से, हम मफतू आइडियोलॉजिकली हैं, फिज़िकली तो नहीं है। तो आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है जब आप ओनरशिप लेते हैं, जिसकी मैंने आगे बात की कि नज़रिया सारे वोटर्स का एक हो जाए, एटलीस्ट सिमिलर हो जाए, अगर सेम नहीं है तो उससे आइडियोलॉजिकल चेंज आता है। लेकिन अगर हम दुनिया में तरक्की आज हम नहीं कर रहे और इस वजह से हम साइंस भी नहीं पढ़ना चाहते, हम रिसर्च भी नहीं करना चाहते कि हम मफतू हैं, तो फिर हम हमेशा ही मफतू रहेंगे। शायद सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स ऑलरेडी हैं दुनिया में, हमें उनसे मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी हम कहीं पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, वी हैव टू फाइंड अ वे कि जिससे हम उसको तोड़ सके और अपना रास्ता बना सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स द ब्यूटी।